تو موسیٰ خدا کو دیکھنے کا خواہشمند ہوتا ہے اور موسیٰ اپنی اس خواہش کا اظہار خداوند سے کرتا ہے اور خدا اسے کہتا ہے کہ اگر تو مجھے دیکھے گا تو تو مر جائے گا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ آپ کو خروج کی کتاب اور اس کے 33ویں باب میں ملے گا اور اس کی 17ویں آیت سے آنورڈز آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو موسیٰ جب یہ اظہار کرتا ہے کہ خداوند میں نے تو یہ دیکھنا ہے، تو خدا اسے کہتا ہے کہ میں جو ہے اس پہاڑ پہ سے گزروں گا اور تجھے اپنی جو ہے بیک دکھاؤں گا، یعنی کہ اپنے پچھلی سائڈ جو ہے وہ میں تجھے دکھا کے گزروں گا۔ تو موسیٰ کو خدا جو ہے ایک چٹان پہ بٹھاتا ہے، اسی پہاڑ میں ایک چٹان پہ بٹھاتا ہے۔ چٹان جو ہے وہ ایک ٹائپ آف ریپریزنٹیشن ہے یسوع مسیح کی، یعنی کہ ایک طرح سے وہ اس کو یسوع مسیح کی گود میں بٹھاتا ہے اور خدا جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے اور موسیٰ کے آگے اپنا ہاتھ رکھتا ہے اس کے چہرے پہ، اور اس کی جو بیک ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے۔ تو موسیٰ جو ہے خدا کی بیک جو ہے جو پچھلی سائڈ ہے وہ دیکھتا ہے۔ ایکچولی بات یہ تھی کہ موسیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ جو آنے والا دور ہے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی کسی کو دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے وہ آمنا سامنا اس کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بیک دیکھ کے تو وہ ساری چیز کی تو سمجھ میں نہیں آتی، اور خدا نے اس کی اس خواہش کو پورا بھی کیا، اس کو چٹان پہ بھی بٹھایا۔ بہرحال جو بات تھی، موسیٰ بیسیکلی وہ ٹائم لائن دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ دور دیکھنا چاہ رہا تھا جس میں یسوع مسیح نے آنا تھا، پر وہ دور جو تھا وہ ابھی دیکھنا اس کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ خدا جو ہے وہ دور کو ابھی خدا نے ڈھکا ہوا تھا۔ اور خدا نے جب اپنی بیک دکھائی تو وہ واپس جو ہے موسیٰ کو باغ عدن میں لے کے گیا، باغ عدن سے بھی پیچھے لے کے گیا، جدھر تھا کہ جس طرح آسمان اور زمین جو ہے وہ تخلیق کیسے ہوئی، کیسے آسمان اور زمین بنے، کیسے پانیوں کے اندر سے جو ڈرائی لینڈ ہے وہ کیسے باہر آیا، اور وہ سب چیزیں موسیٰ نے دیکھنا شروع کی جب وہ خدا کی بیک دیکھتا ہے ادھر بیٹھ کے۔ تو وہ اس ٹائم لائن کے اندر اس دور میں واپس چلا جاتا ہے جدھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ تخلیق کیسے ہو رہی ہے، سورج چاند ستارے کیسے آ رہے ہیں، روشنی کیسے ہو رہی ہے۔ باغ عدن کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ باغ عدن کے اندر آدم اور حوا کو کیسے اتارا گیا، کیسے آئے آدم اور حوا، کس طرح وہ بنے، اور کس طرح شیطان آیا، کیسے سانپ نے ان کو پھل کھلایا، اور کرتے 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 موسیٰ نے وہ سب دور دیکھا ادھر، اور جب دور دیکھا تو وہ پھر واپس آیا جب اپنے اس ساری چیز میں۔ وہ دور ایسے تھا کہ جیسے آپ کے آگے کبھی کوئی فلم اگر آپ دیکھ لیتے ہیں جا کے، جیسے اگر آپ سینما میں بیٹھے ہیں تو آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں، تو جب آپ کو کوئی اس کے بارے میں کہے گا کہ یار وہ مووی کیسی تھی، آپ کہو گے بڑی اچھی تھی، اور اس کو تھوڑا سا اگر آپ کو کہے گا کہ یار اس کے بارے میں کچھ لکھ کے بتائیں، تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ ساری چیز کو ایک سکرین کے اوپر دیکھا۔ تو موسیٰ جب واپس آیا واپس اپنی ٹائم لائن کے اندر، تو آ کے اس نے لکھنا شروع کیا کہ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، یعنی کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور خدا کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا، اور پھر آن سو آن وہ لکھتا گیا سب باغ عدن کے جو واقعات تھے، سب نوح تک کے، پھر آگے چلتا گیا ابراہیم، اور یہ تو اس طریقے سے جو سب کتابیں تھیں جینیسس سے، پیدائش سے لے کے جو استثنا تک تھیں، وہ اس نے سب لکھی، کیونکہ وہ اس ٹائم لائن کو دیکھ چکا تھا۔ جو دیکھ کے اس نے دیکھا اس حال کو اس نے وہاں پہ بیان کیا، پر خدا نے اس کو روکے رکھا، اگلی ٹائم لائن نہیں دکھائی، کیونکہ یسوع مسیح نہیں ابھی تک آیا تھا۔ وہ جو اگلی ٹائم لائن تھی جو کہ مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی، وہ اس نے یوحنا کو دکھائی، اور یوحنا نے پھر آگے سے اس ٹائم لائن کو لکھا کہ جو آنے والا فیوچر ہے آپ کا۔ تو خداوند کے جو کام ہیں وہ بڑے نرالے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہیں، کیونکہ وہ خداوند ہے۔
इसलिए खुदा को आप कभी भी किसी चीज के अंदर लिमिट ना करें। बहुत सारे लोग पूछते थे कि जी मूसा ने कैसे लिख दी किताब, तो ये इसके पीछे ये है कि खुदा जो है वो टाइम लाइन्स का भी खुदा है, हर दौर का, हर चीज का वो दिखा सकता है। और ये जो रेल्म्स के अंदर जब मूसा गया, ये रेल्म आज भी मौजूद है जिसमें आप भी एक्सेस ले सकते हैं खुदा से। बशर्ते ये है कि आपकी खुदा के करीबी कितनी है, आप खुदा के नज़दीक किस तरह जाएंगे आप पहले। और आप कहेंगे कि ये रेल्म्स में कैसे जा सकते हैं? अगर आप मेरे साथ वॉइस की किताब निकालेंगे, उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत में देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है वो हो चुका है और जो होने वाला है वो भी हो चुका है, और खुदा गुज़श्ता को फिर तलब करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो दौर है, जो टाइम लाइन्स हैं, जो टाइम ट्रेवलिंग है, वो है आपके स्पिरिट रेल्म के अंदर अवेलेबल है। उसके एक्सेस के लिए खुदा के साथ एक्सेस अपना बनाएं, यीशु के साथ एक्सेस बनाएं, होली स्पिरिट के अंदर मूव करें, पावर और अथॉरिटी के ऊपर करें। मेरी नई और मैं कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो डालने वाला हूँ जो पावर, अथॉरिटी और उसके ऊपर है। और खुदावंद जो है, इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बरकत देगा, और इसी तरीके से खुदावंद में बढ़ते जाएं, देखें और कलाम का मुतालिया ज़रूर करें जो कि आपको आयतें दी जाती हैं, और उसमें देखें कि क्या ऐसे ही लिखा है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।